السلام علیکم دوستو. آج آپ کی خدمت میں ایک اور شو کے ساتھ حاضر ہیں، اور یہ شو ہے ہمارے ایک ایسے شعبے سے متعلق جو اپنے قیام سے لے کے آج تک متنازع رہا، اور وہ مقاصد اس کے حاصل نہ ہو سکے جو جن کے لیے بنایا گیا تھا. یہ ہے جناب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. اس کا پیش رو تھا احتساب بیورو، جو نواز شریف صاحب نے بنایا تھا. اس کے پہلے چیئرمین سینیٹر سیف الرحمان صاحب تھے، اور جن کو دوستی کی بنا پہ نواز شریف صاحب نے اس کا چیئرمین لگا دیا، اور احتساب بیورو کے تحت بڑے ایسے بھونڈے قسم کے کیسز بھی درج ہوئے تھے کہ اب اس کا انسان سوچتے ہے تو ہنسی آتی ہے. بعد میں جب جنرل پرویز مشرف 1999 میں برسر اقتدار آئے، انہوں نے بڑے ایک مشن کے ساتھ کام شروع کیا، اور جناب انہوں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنا دیا. اور اس کے پہلے چیئرمین جنرل سید محمد امجد تھے. بڑے ایماندار انسان، بہت اپ رائٹ اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے والے، بڑے محنتی. ان کا اپنا فوج میں بھی ایک ریکارڈ تھا. تو انہوں نے کچھ عرصے کے بعد دیکھ لیا کہ یہ معاملہ کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکے گا. تو 8-9 مہینے کے بعد ہی انہوں نے جنرل پرویز مشرف سے کہہ دیا کہ مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیں، اور ساتھ میں یہ مشورہ بھی دیا کہ اس ادارے کو بند کر دیں، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں، مہینوں، سالوں میں یہ پھر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ ایبیوز ہوگا، پولیٹیسائزیشن اس کی ہو جائے گی. لیکن جناب یہ تقریباً 2000 کی بات ہے. آج بھی نیب کا ادارہ قائم ہے، اور اس میں آپ نے دیکھ بھی لیا کہ 25-26 موجودہ حکومت نے ترامیم بھی کر دیں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ 50 کروڑ تک کی جو کرپشن ہے وہ کرپشن نہیں ہوتی. یعنی جو کرپشن کے کیس نیب دیکھے گا وہ 50 کروڑ سے زیادہ ہونے چاہیے. یعنی 49 کروڑ 50 لاکھ آپ نے کر دیے، غبن کر دیے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کو نیب کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. تو اسی حوالے سے ہم نے سوچا آپ کی ملاقات ہم ایک صاحب سے کرواتے ہیں جنہوں نے نیب میں کام بھی کیا. بطور پیشے کے طور پہ تو انجینئر ہیں، لیکن بڑی زبردست مہارت رکھتے ہیں چیزوں کی بالکل تہ تک پہنچنے میں. اور وہ ہیں جناب ارشد عباسی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ارشد صاحب، شکریہ آپ کا. آپ نے جو 2-3 سال گزارے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں، یہ بتائیے کہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہ یہ ادارہ ناکام کیوں ہوا ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں. امتیاز گل، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی جو احتساب کے ادارے ہیں یا جتنے بھی جو وائٹ کالر کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنے کے ادارے ہیں وہ پاکستان میں ناکام رہے ہیں. خالی نیب نہیں، آپ ایف آئی اے دیکھ لیں، آپ اینٹی کرپشن، آپ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آڈیٹر جنرل پاکستان، یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں آج تک میرا خیال ہے کہ کسی وائٹ کالر کرمنل کو اس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک اختتام تک وہ کیس کبھی پہنچا ہی نہیں. کیوں نہیں پہنچا؟ اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے. آپ کوئی بھی جو ریفرنس یہ فائل کرتے ہیں، جو الٹیمیٹلی لینڈ کرتا ہے کسی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، ان کا ریفرنس اٹھا کے دیکھ لیں. اس ریفرنس کے متعلق مجھے ایک بات یاد آتی ہے، جب بھی آپ وہ دیکھیں گے پڑھیں گے، تو ایک ریفرنس مجھے بڑا تھارولی دیکھنا پڑا ورڈ ٹو ورڈ. تو میں نے اس کے بعد انہوں نے کہا جی کمنٹس کیا ہے. میں نے کہا جی کمنٹس کیا، وٹ ہے کمپریہنسیو اور کمپلیٹ ریفرنس ہے یہ. اس کا ایک ایک چیپٹر، اس کا ایک ایک پیج آپس میں پوری طرح انٹیگریٹڈ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے اس کی مضبوط جلد اور اس کی بائنڈنگ ہے. ادروائز یہ کیا ہے، یہ نوٹ شیٹ ہے. ہمیں یہ جو آرٹ ہے فریم کرنے کا ایک ریفرنس فار دا کورٹ یا پینلائز ٹو اینی وائٹ کالر کرمنل، اس کے لیے جو ہمارے پاس ایچ آر ہے یعنی ہیومن سورس ہے، وہ بڑا ایک پروفیشنل چاہیے ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز کی ملیوں کا ایک لائر تھا، وہ بھرتی ہو گیا نیب میں، وہ پہلے اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا، پھر ڈپٹی، پھر وہ ڈی جی بن گیا. بات یہ ہے کہ ہمیں وائٹ کالر کرائم کے لیے ایکسپرٹس وہ چاہیے جو کہ ان لوگوں سے زیادہ ذہین ہوں جو یہ کرائم کمٹ کرتے ہیں. آپ دیکھنا نیشنل لیول کے اوپر یہ جو بڑے بڑے لوگ ٹیلی ویژن کے اوپر آ رہے ہیں، جو بڑے بڑے نام ہیں، ایک بات بتاؤں، یہ بڑے انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں. ان کے پیچھے ایک بیک اپ ہوتا ہے. بیک اپ کیا ہوتا ہے؟ کارپوریٹ لائرز ہوتے ہیں، اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں. دے نو دا آرٹ.
کہ کس طرح ایک سسٹم کو ڈسیو کرنا ہے. کیا اس لیول کا ایچ آر ہیومن سورس یا ایکسپرٹیز نیب یا ایف آئی اے کے پاس اویلیبل ہے؟ تو امتیاز گل بات یہ ہے کہ بالکل نہیں. آپ کس سسٹم کی بات کرتے ہیں؟ وہ جنرل امجد نے ٹھیک ہی ریزائن کیا ہوگا، جس میں آج کے دور میں اگر کسی بندے پروفیشنل کو جو نیب میں ہے اس کو ایم ایس آفس استعمال کرنا نہیں آتا. اچھا، میں اسی پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک ایسا سرکاری نظام جس میں بڑے افسروں کے ٹیبلز پہ میک بھی پڑے ہوتے ہیں یا دوسرے بڑے کمپیوٹر بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس نوٹ بک بھی، آئی پیڈ بھی ہوتا ہے، لیکن اس دور میں بھی اسمارٹ ٹیکنالوجی کا استعمال تو دور کی بات ہے، آج بھی وہ اپنے نوٹس، پالیسی بریفز بنانے کے لیے بالکل دستنگر ہوتے ہیں اپنے اسٹینو کے، اپنے اسسٹنٹ کے. تو کیا اس قسم کی ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں وہ وائٹ کالر کرائم جو آپ نے کہا ان کو ٹریک کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آیا ان کو سمجھ بھی ہے کہ کارپوریٹ لائرز، کارپوریٹ بزنس لائر جو ہیں ان کے پاس تو طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ تو ان تک پہنچ بھی نہیں سکتے؟ پہلی بات تو امتیاز گل ایک بات بتاؤں کہ جو فیسلٹیز مل رہی ہوتی ہیں نیب کے آفیسرس کو وہ باقی ڈپارٹمنٹس کے مقابلے میں وہ کمپیریٹیولی بہت زیادہ ہوتی ہیں. ان کے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ لیپ ٹاپ ایپل کے پڑے ہوں گے سامنے. اور مجھے وہ واقعہ کبھی نہیں بھولتا جب ایک بڑے سینئر بندے نے کہا کہ یار لیپ ٹاپ تو ہے. میں کہا جی آپ سر دن کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ تو کیا کرتے ہیں اس کو وہ انٹیگریٹ کر دیتے ہیں وائی فائی کے ساتھ. وہ کیا دیکھتے ہیں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. نہیں بتا دیں اس میں کیا کیا دیکھتے ہیں. جی دیکھیں میں اس میں ایک بات بتاؤں. اس نے کہا جی دیکھیں یار ایسے ہے کہ مجھے یہاں پہ تقریباً 15 سال ہو گئے تو آپ مجھے اپنا ای میل کریٹ کرتے ہیں. مجھے آج تک اپنا ای میل میرا نہیں، ای میل آئی ڈی اس کی نہیں ہے. امتیاز گل سنیں، جس ڈپارٹمنٹ میں یا جس اکاؤنٹیبلٹی انسٹیٹیوشن میں آئی ٹی کا استعمال نہیں ہے، جو ایکسل شیٹ استعمال نہیں کر سکتا، جو ایک ورڈ کو دیکھیں نا پیج ٹو پیج بڑی اس میں ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورڈ ایم ایس ورڈ ایک بیسک ٹول ہے جسے کہتے ہیں نا کوانٹیفیکیشن آف دا کرپشن. وہ آرٹ ہے جو کہ مسنگ ہے یہاں. اچھا، میں اسی طرف آ رہا تھا. آپ بار بار چونکہ بڑا آپ کا ایک پسندیدہ لفظ ہے کوانٹیفیکیشن آف کرپشن، یعنی یہ کہ کرپشن کی اصل حقیقت کا تعین کرنا یا اصل جو اس کی ویلیو ہے اس کا تعین کرنا، وہ کیوں مشکل ہوتی ہے؟ دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل آپ نے اپنے زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہوگا. آپ نے ایون کسی، میں ایگزامپل دیتا ہوں، آپ نے کسی ڈرائیور کو یا کسی کو جی یہ لیں 1000 روپیہ اور یہ چیزیں باقی لے کے آنی ہیں، اور وہ کیا لے کے آیا آپ نے اس کو صرف چیک کرنا ہے کہ آپ کے پاس ریسیٹس کیا آئیں گے اور ایکچوئل کیا آیا. یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. اسی کو اسکیل اپ کرے. کوئی بڑا کام ہے بہت بڑا جیسے ایل این جی ہے. دیکھیے آپ نے جو چارج شیٹ ہے، جو ریفرنس ہے، جو کورٹ میں جائے، آپ کو بتاؤں ججز کا کیا حال ہے پاکستان میں، صاف بات بتاؤں، انہیں ایک میتھمیٹیکل چارج شیٹ بنا کے دینی پڑتی ہے کہ دیکھیں 2 + 2 = 4، یعنی اس کو 10 روپے ملے، اس نے 6 روپے جو ہے یہ خرچ کیے اور باقی 4 نہیں ہے. جب تک یہ کام نہیں کرتے، جس طرح ایف بی آئی یا ایون سی بی آئی انڈیا کام کرتا ہے، دے آر پروفیشنلی مچ بیٹر اینڈ بیٹر. میں کہتا ہوں کمال کے لوگ ہیں. اصل ایشو ہے کہ یہاں پہ سیکھنے کے لیے نہ تو لوگ تیار ہیں، نہ اس کی جو ایچ آر ہے وہ اس میں کیپیسٹی ہے. اگر ایک بندے کو کہیں جاب نہیں ملتی، وہ سی ایس ایس نہیں کر پاتا، وہ ڈاکٹر نہیں بنتا، انجینئر نہیں بنتا، اچھا جرنلسٹ وہ نہیں بنتا، آخر میں چلو یار نیا بھی چل جائے. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا، چونکہ جو آپ نے بات کی وائٹ کالر کرائم کی، پھر یہ کہ اپنے نون وسائل سے زیادہ اثاثے. اب ایک سابق وزیر اعظم ہے شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کا یہ آپ کو میں سنوا رہا ہوں آڈیو ویڈیو کلپ، جس میں انہوں نے اپنی بات نہیں کی بلکہ جنرل بات کی ہے کہ ہمارے اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے نون اثاثوں یا آمدنی سے زیادہ وسائل کے ساتھ رہتے ہیں. آپ یہ سن لیں، اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں. آپ پارلیمان سے نکلتے ہیں، کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اربوں کے گھر میں رہتے ہیں، کروڑوں کا مہینے کا خرچہ ہے. پیسہ کہاں سے آیا؟ عمران خان آ جائے، شہباز شریف صاحب آ جائیں، کل کوئی اور آ جائے، کوئی افسر کام نہیں کرے گا. ہر پارلیمان کا ممبر یہ جواب دے کہ میں اپنے اخراجات کہاں سے لاتا ہوں، اگر لاتا ہوں تو ٹیکس کیا ادا کرتا ہوں. بات ختم ہو جائے گی، یہ ایوان خالی ہو جائیں گے. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں.
میں نے گاڑی خریدی ہے، کہاں سے پیسے لایا ہوں؟ میں لاکھوں روپے کی بجلی کا بل دیتا ہوں، لاکھوں روپے کی گیس کا بل دیتا ہوں، میں باہر سفر کرتا ہوں، عمرے پہ جاتا ہوں ہر چوتھے مہینے، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ جو لوگ خود ٹیکس ادا نہیں کرتے وہ دوسروں پر ٹیکس لگانے کی ہمت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اور واحد ملک ہے دنیا کا جس نے کیٹیگری بنائی نان فائلر. نان فائلر کیٹیگری ہے. وہ آدمی کہتا ہے یار میں آپ کا قانون نہیں مانتا ہوں، میں بالکل آپ کے قانون پہ کوئی یقین ہی نہیں رکھتا ہوں، نہیں دوں گا ٹیکس، جو مرضی کر لو. ہم کہتے ہیں تم نان فائلر بن جاؤ، اور جب گاڑی لوگے تو 10,000 روپے فالتو دے دینا. تو جناب آپ نے یہ سن لیا، بڑی زبردست تقریر کیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے، لیکن ان کے خلاف بھی تو کچھ ریفرنسز بنے تھے، لیکن اس میں سے پھر نکلا کچھ نہیں. یہ کہتے ہیں ہم باعزت طور پہ بری ہو گئے، اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے اس وقت تحقیقات بھی کافی کی تھیں، ان کے کافی سارے اکاؤنٹس بھی نکالے تھے، مگر ملا کچھ نہیں. امتیاز گل، ایک بات ہے، کیا پاکستان میں کسی لیڈر نے یہ کہا کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی؟ یہ کبھی کوئی نہیں مانے گا. لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ جو کہ ریفرنس پبلک ڈومین میں ہے آپ کے اپنی ویب سائٹ پہ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں، اور پھر اس ریفرنس کے اگینسٹ چلے وہی جو جیسا بنا ہے ان سے جواب لے سکتے ہیں؟ جی یہ کام ہوا، یہ کام ہوا، یہ کام ہوا، یہ کام ہوا، اور آپ نے یہ کیا. یہ جب تک نہیں کریں گے ہر بندہ دل سے دل کے باہر آ جاتا ہے. جی میرے سے جیسا پاک انسان تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. لیکن میں جس صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں کون ہے یہ، لیکن توشہ خانے میں اگر انہی صاحب کا ایک ریکارڈ دیکھ لیں تو اس میں کیا کہتے ہیں، ذرا وہ کلپس بھی لگا دیجیے گا. ایک بات یہ، اور دوسری دیکھیں، میں آپ اس بندے سے انٹرویو کر رہے ہیں جس نے 2008 میں ایک میکنزم بنایا تھا کہ 1 روپیہ یا 4 آنے کی بھی آپ ٹریکنگ کر سکتے ہیں نیشنل ایکسچیکر کی، وہ کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا. لیکن وہ آپ کو بھی یاد ہے کہ اس میں ایک میرے خیال میں ایک میں نے ٹکر لی تھی. کس سے لی تھی؟ جو پاکستان میں کرپشن کا فاؤنڈر ہے سلمان فاروقی، وہ چیئرمین پلاننگ کمیشن تھے. یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی دیکھیں یہ ایم این ایز کے پاس کیسے پیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، یہ سائنس ہے. دیکھیے آپ 4G کا ایریا وقت آ گیا ہے، آپ 1 روپے کی ٹریکنگ کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں گیا، کس کے استعمال میں آیا، اور کس نے کتنے بنائے. اچھا یہ بتائیں مجھے، اسی حوالے سے ایک اور سوال اٹھتا ہے. آپ اکثر باتیں کرتے ہیں کہ یہ ریفرنسز جو بناتے ہیں بڑی ضخیم قسم کی وہ دستاویز بن جاتی ہے. یہ کیس خراب کرنے میں، بنانے میں یا بگاڑنے میں جو نیب کے پروسیکیوٹرز ہیں ان کا کیا کردار ہے؟ کس حد تک وہ ذمہ دار ہوتے ہیں کیس بنانے یا بگاڑنے میں؟ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا ہے جو بیسک بائبل ہے جس کی پر بات ہوتی ہے وہ ہے کہ کوانٹیفیکیشن آف کرائم. وہ آپ نے کیسا ریفرنس بنایا؟ کیا آپ نے بالکل اسے فلٹر کر دیا، میتھمیٹیکل بنایا؟ کیا آپ نے کہہ دیا اس میں کہ یہ دیکھیں یہ ان کو اتنے پیسے ملے، یہ اس کام پہ لگے، اور یہ جو ہے یہ کسی کی جیب میں چلے گئے؟ یہ 8 نیب میں ابھی تک میرے خیال میں 1 بلین یہ ضرور لگے گا یہاں ان لوگوں کے ساتھ. اس سے پہلے جب تک یہ نہیں بنائیں گے تو یہ ساری یہ ہوا میں ڈیلیوٹ ہو جائے گی. لیکن کبھی کبھی مجھے شک پڑتا ہے، ایک ایکسپرٹی میرے خیال میں جو سینئر لیول کے لوگوں میں آ گئی ہے وہ یہ آ گئی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا وہ کچی ایف آئی آر بنانا، ایک ایسی ایف آئی آر کاٹنا جس میں کافی روم مل جائے کرمنل کو. میرا خیال ہے کہ اگر نیب کے سارے ریفرنس کو فلٹر کیا جائے تو اس میں کہیں نہ کہیں وہ باریک مائنڈ یہ لوگ ڈال دیتے ہیں، کچھ لوگ جو بڑے سینئر ہیں، کہ اس بندے کو ہم نے الٹیمیٹلی لیو دینا. اور جب وہ کورٹ میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ دیکھیں جی یہ کیا ہوا. تو اس تمام معاملے میں جو سیاسی مصلحتیں آتی ہیں، سیاسی وفاداریاں ہیں، وہ اور ویک پروسیکیوٹرز، ان کا کیا کردار ہے؟ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں یا صرف سیاسی مصلحت سمجھوتے کی نظر ہو جاتا ہے سارا معاملہ؟ دیکھیے ایک میں نے جو پہلے یہاں پہ چیئرمین نیب تھی، ہاں انہیں ایک بڑا بنا کے دیا تھا بائبل کہ دیکھیں یہ کس طرح یہ کام کیسے ہونا چاہیے، یہ کام اس طرح ہونا چاہیے. جب آپ نے ریفرنس بنایا اس کے 2 پیجز کی ایگزیکٹو اسمبلی
آپ کی نیب کی ویب سائٹ کے اوپر، بلکہ پاکستان کی جتنی بھی اکیڈیمیا ہے، جتنے بھی انڈسٹری ہے، فرض کریں آئل اینڈ گیس میں یہ کام غلط ہوا ہے یا پاور سیکٹر میں ہوا ہے، اس کو جانا چاہیے کہ دیکھیں آپ کے ڈپارٹمنٹ پروسیجرل یہ فلاز ہیں، یہ آپ نے غلطیاں کی ہیں، یہ روم اویلیبل ہے جہاں پہ وائٹ کالر کرمنل یہ کام کرتا ہے۔ ایک بات بھولنا نہیں ہم نے، جتنے بھی یہ وائٹ کالر کرمنل ہیں، یعنی جو کرائم کرتے ہیں یہ بڑے لیول پہ ایل این جی پی اس پہ، یہ آرڈنری لوگ نہیں ہوتے، یہ کہیں زیادہ ذہین ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو نیب میں بیٹھے ہیں یا بیٹھے ہوئے کسی ایف آئی اے میں۔ ان کو کیچ کرنے کے لیے آپ کو بڑا سائنٹیفکلی اور بڑا، یعنی میں یہ کہوں گا وائٹ کلر کرائم از اے آرٹ، اس میں 50% آرٹ ہے 50% سائنس ہے۔ جب تک وہ لوگ آپ نہیں لائیں گے، میرا خیال ہے کہ اس وقت تک یہ جو ساری باتیں ہر بندہ دوسرے جگہ آ گیا، نیب کی کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہم کسی کنکلوژن تک نہیں پہنچیں گے۔ ہاں البتہ ایک میں کہوں گا، اس نیب میں جب سے یہ ایکٹیویٹ ہوا، یہ ہوا، ایک انڈسٹری کو بڑا فائدہ ہوا ہے، اور وہ کون سے؟ وہ ہمارے لائرز یا لیگل انڈسٹری ہے۔ بڑے بڑے لائرز کے پاس بڑے بڑے کیس چلے گئے، اور کیا ہوا؟ وہ کورٹس میں جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، جس کا قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح طرح کوانٹم کریں تو پتہ لگے گا شاید کئی کیسوں میں اتنا زیادہ غبن نہیں ہوا جتنے گورنمنٹ کے یا ان دونوں پارٹیز کے جتنے پیسے لگ گئے کہ انہوں نے ایک بڑے وکیل کو ہائر کر لیا، میں نام لے لیں کسی کا بھی، اور انہوں نے بڑے بڑے لائر کر لیے۔ اینڈ پہ دیکھیں گے یار جرم تو 4 لاکھ کا تھا جس کے لیے 10 کروڑ روپیہ لگ گیا دونوں پارٹیز کا۔ ہم نے کبھی یہ والا انالیسس کبھی یہ بھی نہیں کیا۔ اور ایک اور بات، وہ جو 2008 والی بات تھی، ابھی بھی ہم نے اس آرمی چیف کو لکھ کے بھیجا پھر پاکستانی امریکن کے ساتھ کہ سنیں ہم آپ کو ایک ایسا سافٹ ویئر دیں گے کہ آپ کے موبائل کے اوپر پتہ لگے گا کہ وہ جو $1 یو ایس نے دیا تھا، وہ $1 جو آئی ایم ایف نے دیا تھا، یہ کس کام لگا؟ جام شوروں میں لگا ہے، چترال میں لگا ہے یا بلوچستان میں لگا، اور اس کا کیا امپیکٹ تھا ود امپیکٹ اسسمنٹ۔ لیکن کیا ہم نے کیوں لکھا ہے آرمی چیف کو؟ پرائم منسٹر کو تو آپ کو حال پتہ ہے، کیا وہ یہ ایکسیپٹ کرے گا کہ یہ دیکھیں یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، یہ مجھے پکڑنے کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اینڈ سب بات کا ایک ہی ہے، آئی سی ٹی، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، گیجٹریز، بیسٹ اکانومسٹ، بیسٹ انجینئر، بیسٹ کارپوریٹ لائر، جب 4 یا 3 سال، اس سے زیادہ ڈیوریشن ہی نصیب تھا۔ ایک بار آپ نے سوال نہیں پوچھا، پر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جن کے 10-15 سال ہو گئے، سم ٹائم وہ خود فیلیٹیٹر بن جاتے ہیں۔ کس طرح؟ وہ بتاتے ہیں کہ جی حضور وائٹ کلر قائم کرنے کا یہ طریقہ بھی ہے۔ یہ بات بھی اگر کوئی کہے گا انٹرنیشنل فورم پہ، ہم بتائیں گے، میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہو گیا ہوا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے سائنٹیفک فاؤنڈیشن کے پر، جس طرح فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کرتا ہے امریکہ میں، جس طرح سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کرتا ہے انڈیا میں، ہمیں ان سے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ بے شمار کے ریفرنس پڑھیں، کیا کمال کے لوگ ہیں، کیا کریڈیبل لوگ ہیں، آپ کے ریفرنس پڑھیں۔ چلیں اس میں ارشد، یہ تو اب یہ بہت ایک طویل بحث ہو جائے گی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کو سمجھنے والے، ان پہ عمل کرنے والے اس کے لیے چاہیے ہوں گے، اگر واقعی ہم نے وائٹ کالر کرائم کو ٹریک کرنا ہے، یعنی ان کو پکڑنا ہے اور اس قسم کے کیسوں کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ لیکن اگر یہ کیسز منطقی انجام تک پہنچ گئے واقعی، تو پھر بیچارے کچھ وکلاء ہیں، کچھ سیاستدان، کچھ بیوروکریٹس، کچھ اس میں جرنیل بھی آ جاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کے لائیولیہوڈ، ان کا روزگار، ان کے عمر بھر کی کمائی جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ لہٰذا آپ کا جو کہنا ہے کہ اس میں ایک طرف پروسیکیوٹر ہے، وہ کیسز کو خراب کرتے ہیں، دوسری طرف بڑی مراعات ہوتی ہیں، انسینٹیوز ہوتے ہیں، اور تیسری طرف جو ہے سیاسی مصلحت پسندی، جس کی نظر بہت سارے کیسز ہو جاتے ہیں، ہمیں بتایا کچھ جاتا ہے، ایونچولی ہو کچھ جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ سیاسی مصلحتوں کے تحت بڑے بڑے سمجھوتے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم پاکستانیوں کی اکثریت بالکل اسی طرح پریشان اور فرسٹریٹ ہوتی ہے جس طرح مرحوم ارشد شریف ہوا تھا، کہ اس کو کئی سال تک فیڈ کچھ کیا گیا، بتایا کچھ کیا گیا، لیکن بعد میں جن کے بارے میں وہ بولا کرتا تھا ٹی وی پہ آ کے، انہی لوگوں کو آ کے دوبارہ پاکستان کا حکمران بنا دیا گیا۔ اور یہی ایک بنیادی خرابی تھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے کانڈکٹ میں، کہ اس کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ مقصد سیاست اور مصلحت کی نظر ہو گیا۔